سر ایک کوشچن ہے، شاعر اسلام کیا ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مجھ سے شاعر اسلام کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ورنہ آج کل اکثر لوگوں کو شاعر اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاعر اسلام کیا ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، بلکہ اکثر طلباء و طالبات تو بیسک ہیں جو اسلامک اسٹڈی کی یا اسلامیات کی یا اسلام کی جو بیسک ہیں ان کے متعلق ہی انہیں کچھ علم نہیں ہے، تو کہاں شاعر اسلام، یہ تو پھر بعد کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جو کویسچن کیا اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس کویسچن سے کافی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے شاعر اسلام اور شاعر اللہ، اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ شاعر اسلام یا شاعر اللہ یعنی اسلام کی نشانیاں یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ شاعر یعنی شاعرتن کی جمع ہے بروزن فعیلتن۔ اصطلاح شریعت میں شاعر سے مراد عبادت کے لیے جو مکان، جو زمان اور جو علامات ہیں ان تمام کو ہم شاعر اسلام کہتے ہیں۔ اس کو ذرا میں آپ کو تقسیم کر دیتا ہوں کہ یہ مکان، زمان اور علامات کس طرح سے شاعر اسلام ہیں یا شاعر اللہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ عبادت کے لیے کون سے مکان ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، تو انہیں ہم کہیں گے مکانی شاعر اللہ یا مکانی شاعر اسلام۔ ان میں کعبۃ اللہ، صفا مروہ، مزدلفہ، عرفات، منی اور جمیع مساجد جو پوری دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ بڑی مساجد ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں، چاہے وہ 3 مسلوں کی مسجد ہے، چاہے وہ 3 لاکھ بندوں کی کیپیسٹی کی مسجد ہے، وہ تمام کی تمام مساجد جو ہیں وہ مکانی شاعر اسلام میں شامل ہیں۔ تو یہ مکانی سے آپ کو سمجھ آ گیا نا جی، جیسے مکان ہوتا ہے کوئی، تو کوئی یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ جس کو چھوا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے، تو ایسی جگہیں جو ہیں ساری وہ مکانی شاعر اسلام کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح زمانی شاعر اسلام کیا ہوتے ہیں؟ زمانی شاعر اسلام میں زمانہ یعنی ٹائم پیریڈ، تو اس میں ایسی عبادات کی چیزیں جس کے اندر عبادات ہو سکتی ہے، وہ کوئی زمانہ ہوگا، کوئی مہینہ ہوگا، کوئی سال ہوگا، کوئی دن ہوگا، کوئی وقت ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے زمانی شاعر اسلام۔ اس میں رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اشہر حج یعنی حج کے مہینے یا حج کے ایام، اس کے اندر عیدین اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ سب زمانی شاعر اسلام ہے۔ اسی طرح کچھ شاعر اسلام جو ہیں وہ علاماتی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان، تکبیر اور نماز باجماعت کا اہتمام اور اس کو قائم کرنا، یہ چونکہ علامتیں ہیں اسلام کی، اذان بھی، اقامت بھی اور باجماعت نماز بھی۔ ویسے تو نماز خود شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن باجماعت نماز جو ہے یہ اسلام کی علامات میں سے ہے۔ تو اس طرح شاعر اسلام 3 کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں گے: مکانی شاعر اسلام، زمانی شاعر اسلام اور علاماتی شاعر اسلام۔ اب عرف شریعت میں وہ تمام علامات جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے وہ سب کی سب شاعر اسلام کہلائیں گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اقامت ہے، اذان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ جو ہماری ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ان کو بھی انہوں نے شاعر اسلام میں شمار کیا ہے۔ اچھا، اب اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یا حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں مسند ہند کے روح رواں، مسند ہند کے وارث حضرت الشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 اور باب نمبر 7 میں وہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاعر الہیہ، شاعر ربانیہ، شاعر اللہ اور شاعر اسلام، اس سے ہماری مراد وہ ظاہری اور حسی امور ہیں جن کا تقرر اس لیے ہوا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور ان امور کو جن کا تقرر اللہ کی عبادت کے لیے ہوا ہے، اب اس کی حرمت سمجھ لیں کیا ہے۔
اس کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی، ان امور کی، ان شاعر کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے۔ یعنی اگر ہم بیت اللہ کی عزت کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی عزت کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن کی عزت کر رہے ہیں تو گویا ہم قرآن کی نہیں اللہ کی عزت کر رہے ہیں، اور اگر ہم بیت اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا قرآن کی توہین کر رہے ہیں یا ان تمام شاعر کی، جیسا میں نے ذکر کیا، اگر ہم توہین کر رہے ہیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کی حیثیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو تقسیم میں نے آپ کو بتائی مکانی، زمانی اور علاماتی، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی ایک اور بڑی خوبصورت تقسیم فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعر چار ہیں: قرآن مجید، نماز، کعبۃ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب باقی جتنے بھی شاعر ہیں وہ ان چاروں شاعر کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی انہی کے متعلقات ہیں۔ بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایسی ہی رائے قائم کی ہے جیسی انہوں نے اپنی رائے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں علوم القرآن کے بارے میں قائم کی تھی۔ وہاں پر بھی انہوں نے قرآن مجید کے بہت سارے علوم، جسے بدر الدین زرکشی نے 17 اور علامہ سیوطی نے 80 بتایا ہے، اور آج کے جو ہمارے سکولر ہیں یا علماء ہیں جنہیں ہم متاخرین کہتے ہیں، انہوں نے سینکڑوں علوم قرآن مجید سے نکال کے اس پر باضابطہ کتابیں لکھ دی ہیں۔ میں نے خود اسلامک اسٹڈی پڑھانے کے دوران قرآن مجید کے بہت سارے علوم کو جمع کیا جو 100 سے زائد بنتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وہاں بھی علوم پنجگانہ کی بحث چھیڑی ہے اور تمام علوم کو 5 علوم میں بند کیا ہے۔ اور پھر خیر وہاں کی تفصیلات مختلف ہیں کہ وہ 5 علوم جو ہیں: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، اور علم بالآخرہ یا علم ما بعد بعد الموت۔ تو یہ والے جو علوم ہیں انہوں نے قرآن مجید کے 5 مقرر فرمائے اور باقی تمام علوم کو ان کے تابع کر دیا۔ اسی طرح شاعر اسلام میں یہ 4 شاعر بڑے ہیں، اور مجھے یہ ترتیب مکانی، زمانی اور علاماتی تقسیم سے زیادہ پسند ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ قرآن، نماز، کعبۃ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ 4 بڑے بڑے شاعر ہیں۔ باقی جتنے بھی ان کے متعلقات ہیں وہ سب کے سب شاعر اسلام ہیں۔ اب ان کا حکم آپ نے دیکھ لیا کہ شاعر اسلام کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، شاعر اسلام کی اہانت اللہ کی اہانت ہے۔ اس لیے ہمیں شاعر اسلام کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور شاعر اسلام کی ہمیں عزت اور توقیر بھی کرنی چاہیے۔